الحمد للہ ذی الفضل والإحسان یمن علی من یشاء بہدایۃ الایمان واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ عالی وقار اعلیٰ منصب فائز منصفین اعظام اور میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں، آج کا میرا موضوع روز روشن کی طرح آیا ہے۔ خالق کائنات ارض و سما نے اپنی کتاب کلام اللہ کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر نبی کی سیرت کو بیان کر دیا کہ اس سے کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ جنت کے حصول اور جہنم کے فرار کے لیے اگر کوئی راہ ہو سکتی ہے تو وہ راہ حامل کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سنت میں ہے۔ اس قلم کی حرمت اور اس تقدس کا کیا کہنا کہ جس کی سیاہی نے کرتاس میں سیرت کا رنگ بکھیرے، کتنے قیمتی علم ہے جو سیرت رسول کی اطاعت اور بیان میں گزرے۔ حضرات، سیرت النبی کی اور امام الانبیاء کو اپنا امام و مربی ماننا ہی تو سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج ہے اور قیامت تک رہے گا۔ حضرات، 1857 کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے اندر علماء اہل حدیث کے قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی سیرت کے اندر سب سے پہلی کتاب رحمت للعالمین لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات، یہ وہ کتاب ہے کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو لکھ کر تاریخ اسلام پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ حضرات، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو لکھ کر اس کتاب کے اندر سیرت النبی پر جو شکوک و شبہات کیے گئے ہیں، جو اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کا بھی جواب اس کتاب رحمت للعالمین کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ قابلیت اور صلاحیت اور اس علم کو اور اسلام کے مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی نے سیرت پر 4 کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب کا نام اسوہ حسنہ، دوسری کا سید البشر، تیسری کتاب کا نام مہر نبوت، چوتھی کتاب کا نام رحمت للعالمین۔ اور کہیں میری نظر ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی پر پڑتی ہے تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر 5 کتابیں تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام رسول رحمت، دوسری کتاب کا نام خصائص محمدیہ، تیسری کتاب کا نام ولادت نبوی، چوتھی کتاب کا نام سیرت طیبہ ماخوذ من القرآن، 5ویں کتاب کا نام زندگی موت کے دروازے پر۔ اور کہیں مجھے 1956 کے عالم دین مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی سیرت کے باب میں یہ 3 کتابیں تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام زاد المتقین، دوسری کتاب کا نام سراج المنیرہ، تیسری کتاب کا نام سیرت المصطفیٰ۔ اور کہیں میں فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت پر نظر دہراتا ہوں تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر یہ 3 کتابیں تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام خصائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی کی کتاب شمائل الترمذی کا ترجمہ تلخیص ہے۔ دوسری کتاب کا نام مقدس رسول، ایک ہندو شاتم رسول کی کتاب رنگیلا رسول کا نعوذ باللہ من ذالک جواب ہے۔ تیسری کتاب کا نام محمد رشید تراث زبور اور وید کے اندر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نبوت کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور کہیں میری نظر عمر پور کے عالم دین مولانا عبدالوکیل عمر پوری رحمہ اللہ تعالیٰ پر پڑتی ہے تو مجھے سوانح پیغمبر اسلام کتاب لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کہیں میری نظر وقت قریب کے عالم دین مولانا صفی الرحمن مبارک پوری پر پڑتی ہے، وہ مجھے سیرت کے باب میں کئی خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے سیرت کے باب میں کئی کتابیں بھی تالیف کی۔ انہوں نے سیرت کے باب میں جو کتابی عربی کے اندر تھی ان کو اردو کے اندر ٹرانسلیشن کیا۔ پہلی کتاب کا نام الرحیق المختوم، دوسری کتاب کا نام مختصر الرحیق المختوم، تیسری کتاب کا نام روضۃ الانوار فی سیرت النبی المختار، چوتھی کتاب کا نام البشارۃ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کتب الہندوسی، 5ویں کتاب کا نام البشارۃ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کتب الیہود والنصارى۔ یہ تھے جو عالم دین گزر چکے ہیں۔ اب وقت حاضر کے عالم دین مولانا ڈاکٹر فضل اللہ ظہیر رحمہ حفظہ اللہ تعالیٰ پر میری نظر جاتی ہے تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر یہ کتاب 3 کتابیں تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام نبی پاک بحثیت معلم، دوسری کتاب کا نام نبی پاک بحثیت والد، تیسری کتاب کا نام النبی الکریم معلمہ عربی کے اندر ہے۔ اور کہیں میری نظر پروفیسر ڈاکٹر سالم پر پڑتی ہے تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر یہ کتاب تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا نام سیرت النبی رکھتے ہیں۔ اور کہیں میری نظر وقت حاضر کے عالم دین پروفیسر
سعید کلیروی پر پڑھتی ہے تو وہ مجھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر یہ کتاب تالیف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا نام تذکرہ میرے حضور کے لکھتے ہیں۔ اور حضرات خلاصہ میری بات کا یہی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر علماء اہل حدیث نے پچھلی 2 صدیوں سے لے کر جس طرح ختم سیرت نبوی کے اندر تحقیق و تالیف کی ہے اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی خطہ نہیں کر سکتا۔ اور اس گروہ نے اس اعلیٰ اور مقدس مشن کے پرچم کو تھامے رکھا اور اس گروہ کے اندر ایسی شخصیات نے جنم لیا جو سیرت رسول کی محبت کے اندر ایسی یادگاریں چھوڑ گی جو ان کا خلوص محبت کا ثبوت ہے۔ اور حضرات میں تو یہ کہا کرتا ہوں علماء اہل حدیث جس میدان کے اندر گئے انہوں نے کامیابی ان کا مقدر بنی، جس میدان کے اندر انہوں نے اپنا قدم رکھا کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اور حضرات خواہ میدان جہاد کا ہو، تبلیغ کا ہو، حضر کا ہو، صبر کا ہو، معاشر ہو، معاشرتی ہو، حضرات غرض زندگی میں انہوں نے سیرت کو پیش نظر آخر میں کیوں نہ کہتا چلوں زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا، زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاہ کی گل چھوڑی نہ ہم نے قافلہ بدلا، نہ ہم نے شاہ کی گل چھوڑی نہ ہم نے قافلہ بدلا۔ رائے الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل آئے، رائے الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا، وما توفیقی الا باللہ۔